باتیں بتاؤں تاکہ آپ کا ذہن مکمل طور پہ صاف ہو جائے، اور اللہ کرے قبر بھی اور حشر میں بھی اللہ ہمیں صاف ہی اٹھائے، کہہ دو آمین۔ سیدنا امیر معاویہ، سارے پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی رشتہ داری، توجہ ہے سب کی، پہلی رشتہ داری کہ یہ نبی پاک کے ہم زلف ہیں۔ جس کا دل ہوا ہے خوش وہ کہے گا سبحان اللہ۔ پیسے تو تسی دینے کوئی نہیں ظالمو، سبحان اللہ تو کیا چھوڑو بھائی، سمجھ رہے ہیں بات؟ میں نے اس لیے بچے سے کہا تھا بھی واپس لے جاؤ، اور کچھ کسی نے رکھنے کوئی نہیں، آپ اپنے کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تو بات سنو، میری قیمت یہی ہے کہ آپ میری بات سمجھ جائیں۔ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم زلف کو کیا کہتے ہیں آپ؟ سانڈو بولو نا۔ یہ پہلا رشتہ حضرت امیر معاویہ کا سونے نبی پاک سے۔ اتنے عظیم صحابی کو بھونکتے ہو تم؟ سنو جی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک، ہماری ماں کا نام ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ، بولو سیدہ ام سلمہ، اور ان کی سگی بہن کا نام ہے ام حبیبہ، بولیے ام حبیبہ۔ ام حبیبہ، ان کا نام تھا رملہ، بولیے جی ان کا نام کیا تھا؟ رملہ۔ تو حضرت معاویہ کی بہن ہے ام حبیبہ، بولیے بہن کیا ہے؟ معافی چاہتا ہوں، یہ ام سلمہ کی بہن نہیں، یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، بولیے کس کے؟ اور ان کا نکاح سونے نبی پاک کے ساتھ ہوا ہے۔ پہلی رشتہ داری یہ بتانی تھی کہ حضرت امیر معاویہ حضور کی زوجہ کے بھائی ہیں اور پوری امت کے ماموں ہیں۔ دوسری رشتہ داری کے حضور کے ہم زلف ہیں، وہ جو میں نے پہلے بتائی حضور کے، یہ دوسری رشتہ داری ہے، کیونکہ سیدنا حضور پاک کی زوجہ پاک کا نام ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ، اور ان کی ایک بہن ہے قریبۃ الصغریٰ جس کا نکاح سیدنا امیر معاویہ سے ہوا ہے۔ یہ دوسری رشتہ داری ہے۔ اب تیسری بھی سن لیں، سیدنا امیر معاویہ، ان کی بہن ہے ہند بنت ابی سفیان بن حرب، حضرت علی کے چچا زاد بھائیوں کی اولاد میں سے حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم کا نکاح یہ حضرت معاویہ کی بہن کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت معاویہ کی جو بہن ہے نا، ہند، بہن کی بیٹی نہیں، بہن ہند بن ابی سفیان، اس کا نکاح حضرت علی کے چاچا زاد بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اور سنیں جناب، اس سے ایک اولاد بھی ہوئی، ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا محمد۔ تو حضرت علی کے چچا کے بھائیوں کے گھر حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، بولی حضرت امیر معاویہ کی، یہ تیسری رشتہ داری ہے۔ اب چوتھی سنیے، سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کے لڑکے کا نام ہے علی بن حسین، بولیے یہ شہید کربلا ہیں۔ ان کی ماں ہے لیلہ بنت ابی مرہ بن مسعود ثقفی، اور لیلہ کی ماں یہ ہے میمونہ بنت ابی سفیان جو امیر معاویہ کی بہن ہے، بولو جو امیر معاویہ کی بہن ہے۔ یہ جو شہید کربلا کی ماں ہے، بولو یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ حضرت حسین کی، معافی چاہتا ہوں، یہ جو حضرت سیدنا حسین کے لڑکے شہید کربلا کی ماں لیلہ بنت ابی مرہ بن مسعود ثقفی ہے، اس لیلہ کی ماں حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، بولو اس لیلہ کی ماں حضرت امیر معاویہ کی، تو یہ لیلہ حضرت حسین کی بیوی ہے، حضرت حسین کی، اور اس بیوی کی ماں حضرت معاویہ کی ساس ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، اور حضرت حسین کی ساس ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کی سکی بہن حضرت امام حسین کی ساس ہیں، خوش دامن ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ میمونہ بنت ابی سفیان اور یہ علی اکبر کی نانی ہے، او بھائی شہید کربلا علی اکبر کی نانی ہے،
امیر معاویہ علی اکبر کی ماں کے سکے ماموں ہیں. سبحان اللہ. ہم کہتے تھے خال المومنین ہیں تو یہ بھونکتے تھے. اب میں کہتا ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ تو علی اکبر کے بھی ماموں ہیں. سبحان اللہ. اب کدھر جاؤ گے؟ اور سیدنا حسین کے گھر امیر معاویہ کی سکی بھانجی ہے، اور بھانجی کو اردو میں خواہر زادی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خواہر زادی. یہ کتنی رشتہ داریاں ہوگی؟ 4. اب 5ویں سنیے. حضرت علی کے چچا کون ہیں؟ عباس، حضور کے بھی چچا ہیں اور حضرت علی کے بھی. ان کی پوتی کا نام ہے لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس. ان کا نکاح حضرت امیر معاویہ کے بھتیجے ولید بن عتبہ بن ابو سفیان سے ہوا ہے. یہ 5 رشتہ داریاں میں نے بتا دی ہیں، اور بھی بتا دوں گا، مگر ذرا آگے چلیے کہ سیدنا امیر معاویہ پڑھیے. یہ میرے پاس 8 حوالے ہیں، جس نے دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے کہ جب ان کی حضرت علی سے لڑائی ہوئی تو جو ان کی طرف سے حضرت علی کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو مولا علی نے فرمایا وہ ہماری طرح مومن ہیں، اور فرمایا ہمارے مقتول بھی جنتی ہیں اور ان کے مقتول بھی جنتی ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ایماننا واحد دیننا واحد اسلامنا واحد ربنا واحد. یہ شیعہ کی کتاب میں ہے. آپ نے فرمایا میرا اور معاویہ کا دین بھی ایک ہے، ایمان بھی ایک ہے، اسلام بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے اور محمد پاک بھی ایک ہے. اگلی اصل جو بات آپ کو بتانی تھی کہ جب صلح ہو گئی، بولیے جب صلح تو حضرت امیر معاویہ پڑھیے ذرا پڑھیے نا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ صلح کب ہوئی جی؟ 41 ہجری میں. بولیے مہینہ ربیع الاول تھا یا ربیع الاخر تھا، بعد نے اور بھی لکھا ہے، مہینے کو چھوڑ دیں، سال بہرحال 41 ہجری تھا. اب یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی سنیے کہ حضرت امیر معاویہ سیدنا حسن پاک کو اور سیدنا امام حسین کو اور سیدنا حسن کو تو 4 لاکھ درہم سالانہ عطا فرماتے رہے ہیں. اب تم کہتے ہو کہ نبی کسی کافر کے گھر سے نہیں کھا سکتا، تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ نبی کی اولاد بھی کسی کافر سے پیسہ وصول ہے؟ لہذا حضرت امیر معاویہ حضرت حسن کو 4 لاکھ درہم سالانہ عطا فرماتے رہے ہیں. یہ تہذیب تاریخ ابن عساکر میں ہے اور بڑے مقامات میں ہے. اب آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، اور یہ واقعہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور شیعہ کی کتابوں میں بھی. اہل سنت کی کس کتاب میں ہے؟ ابھی آپ کہیں گے خود بخود سبحان اللہ. یہ کس کتاب میں ہے؟ داتا حضور کی کتاب میں. اڑتے پڑھ دی ہے نا سبحان اللہ. جیب نہ ہلاؤ زبان دے ہلاؤ. داتا حضور لکھ رہے ہیں. شاید کوئی میری تقریر سن کے آپ کو کہے گا یہ سنی نہیں ہے. سنی ہو تو ایسی باتیں کیوں کرو؟ ان کو خود نہیں پتا کہ اصلی اہل سنت ہے کون ہے. ان بیچاروں کو کیا پتا؟ میں تو تحقیق کر کے سنی ہوا ہوں، مجھے تو پتہ ہے. یہ میرے سامنے جناب حوالہ ہے. میں پہلے آپ کو صفحہ نمبر بتا دوں. کشف المحجوب شریف داتا صاحب کی کون سی کتاب ہے؟ اور داتا صاحب کا نام کیا ہے؟ شیخ علی بن عثمان غزنوی الحجویری المعروف داتا سرکار. بولیے المعروف ثم لاہوری، جو لاہور میں تشریف لائے. آپ کی کتاب کشف المحجوب شریف صفحہ 92-93. بولیے 92. یاد رکھیے گا. یہ فرماتے ہیں، واقعہ لکھتے ہیں داتا صاحب کہ ایک روز سیدنا حسین پاک کی خدمت میں ایک سائل حاضر ہوا. بولو ایک سائل ہے. اور اس نے عرض کیا کہ اے رسول خدا کے بیٹے، میں ایک درویش آدمی ہوں، عیالدار ہوں، آپ مجھے آج کا کھانا عنایت فرما دیں. تو سیدنا حسین نے فرمایا کہ یہاں ٹھہر جائیے، ابھی ہمارا وظیفہ پہنچنے والا ہے، وہ پہنچ جائے تو ہم آپ کو دے دیں گے. اور وہ کچھ زیادہ دیر نہ ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے 5 عدد تھیلیاں
جن کے ہر ایک تھیلی میں 1000 دینار تھا. سبحان اللہ. بولیے کتنا تھا جی؟ 1000. وہ پہنچانے والوں نے پہنچائے، آ کر امام حسین کی خدمت میں پیش کیا، اور امیر معاویہ نے معذرت کی کہ یہ قلیل سی مقدار ہے، آپ اسے خرچ کریں. تو حضرت حسین پاک نے وہ تھیلیاں لے کر ساری کی ساری مانگنے والے کو عطا فرما دی. سبحان اللہ. بولو بھی ساری کی ساری مانگنے والے کو عطا فرما دی. اور فرمایا بھائی یہ لے جاؤ، جب اور آئیں گے تو پھر آپ کو اور دے دیں گے. تو یہ ہے حضرت امیر معاویہ اور امام حسین پاک کا تعلق. اب آپ بتائیے کسی غیر مسلم کا تحفہ امام حسین لے سکتے ہیں؟ نہیں. اور آگے سنیے، یہ لطائف المعارف صفحہ 21-22 پر کتاب حوالہ آ رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ 10 لاکھ درہم تک امیر معاویہ دونوں بھائیوں کو عطا فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ذرا پھر کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو بھی امیر معاویہ وظائف عطا فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ابن ابی الحدید شیعی نے 10 لاکھ والی روایت اپنی کتاب میں بھی نقل کی ہے. سبحان اللہ. اور بھی بہت سارے یہ واقعات ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ان کو دیتے رہے اور بولیے وہ وظائف لیتے رہے. یہ مسئلہ حل ہو گیا.